آپ خواتین سے اس سے پہلے جو مسلسل بات ہو رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے متعلق کہ اللہ نے آپ پر ایک طرح کا یہ فضل فرمایا کہ آپ کو بہت وقت دے دیا اور ایسی جگہ خدا لے آیا جہاں پہ آپ اپنے بہت سے کام مشینوں کے ذریعے کر لیتی ہیں. اپنے اپنے ممالک میں جتنی مصروفیت تھی وہ مصروفیت یہاں آ کر کم ہو گئی اور وقت بہت سا بچ گیا. ہمیشہ جو باتیں یاد رکھنے کی ہیں اور جنہیں ایک طرح سے آدمی لکھ کے اپنے سامنے کمرے میں رکھ لے، ان میں سے وہ حدیث بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت میں مبتلا ہیں. وہ اللہ کی پہلی نعمت فرصت ہے اور دوسری نعمت صحت ہے کہ جب تک آدمی بیمار نہیں ہوتا صحت کی قدر نہیں کرتا، اور جب تک مصروف نہیں ہوتا فرصت کی قدر نہیں کرتا. تو یہ دونوں نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کی قدر کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ کو جو وقت دیا ہے وہ اصل میں کام کرنے کا اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اس ذکر کی پہلی قسم جو تھی نماز اور نوافل، وہ آپ سے عرض کی تھی، اس میں دو چیزیں اور آپ اضافہ کر لیجئے. ایک تو اس کا اضافہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے. اور ابو داؤد کی روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ پڑھے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر میدان جنگ میں وہ پہلی صف سے بھاگا ہو نکل کے تو میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ بھی معاف ہو جاتا. تو جب بھی کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو تو سب سے پہلے استغفار کیا جائے، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی جائے. یہ ایسی چیز ہے جو نہایت ضروری ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب انسان سے گناہ صادر ہونے کے امکانات نہ ہو جاتا ہے. بشریت غالب آ جاتی ہے، شیطان کبھی پچھاڑ لیتا ہے، کبھی اپنا نفس گناہ پہ مجبور کرتا ہے. آدمی طرح طرح کی زندگی کے حالات دیکھتا ہے اور ان سب کا حل یہی ہے کہ اپنے عجز کا اقرار کرے، اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتراف کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. جو خطا بھی ہو جائے، انسانوں کے حقوق اگر ضائع ہوں تو انسانوں سے معافی مانگی جائے، اور اللہ کا جب حق ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے. کثرت سے اور بار بار خدا سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے. نوافل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کو بھی اللہ کا ذکر اور عبادت سمجھ کے گاہے گاہے پڑھتے رہنا چاہیے. کوئی روز کی عادت بنا لے کہ روزانہ رات کو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی تو بہت ہی اچھا.
تاکہ جتنا بھی کھاتا ہے، جو بھی کوتاہیاں ہیں، وہ ساتھ کی ساتھ دھلتی جائیں۔ ایک بات تو یہ اضافہ کر لینا چاہیے نماز میں، اور دوسری نماز جس کا اضافہ کرنا چاہیے اپنے معمولات میں، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے اور اس فیصلے کی دونوں سمتیں برابر ہوتی ہیں۔ مثلا یہ فیصلہ کرنا کہ کس تاریخ کو وہ سفر کیا جائے، 10 تاریخ کو جائیں 12 تاریخ کو جائیں، یہ فیصلہ کرنا کہ دونوں کمپنیز میں آفر آ گئی جاب کی، کون سی کمپنی کو ترجیح دی جائے، یہ فیصلہ کرنا کہ 2 جگہ سے رشتہ آ گیا ہے، کہاں کون سا رشتہ اقرار اور انکار کیا جائے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں بظاہر دونوں سمتیں برابر ہیں، آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے، کس کو چھوڑے۔ تو ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کر لیا جائے۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کو خبر دے دے گا، استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ خیر کی دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جائے، اور یہ دعا مانگ لی جائے جو حدیث شریف میں آئی ہے، یا تو وہ لفظ پڑھ لیے جائیں جو کتابوں میں چھپے ہوئے ملتے ہیں، یا سیدھے سادے اپنی زبان میں دعا کر لی جائے کہ خدایا ان دونوں کاموں میں جس میں زیادہ خیر ہے، جس میں برکت ہے، خدایا مجھے ادھر لے جا اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کی رضا ہر چیز پر مقدم اور اسے ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا سے کوئی بڑا مقام ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا جاتا۔ نبوت کے بعد سب سے بڑی چیز جو کسی شخص کو مل سکتی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے ہمیشہ کہ 2 نفل بڑھ کے کہ خدایا ان 2 کاموں میں سے کس کام کو میں اختیار کر لوں، اللہ جس میں تیری رضا اور خوشی ہو اور جس میں خیر ہو، بس یہ کر لیا جائے۔ اور ایک اور دعا بڑی مختصر سی آئی ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ آپ میرے لیے انتخاب فرما دیں، اللہ آپ میرے لیے چوائس کر دیں، چناؤ دے دیں کہ اللہ ان میں سے کس چیز کو میں اختیار کر لوں۔ یا تو پھر نفل اگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور کوئی فیصلہ فوری طور پر کرنا ہے تو کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ بھی ایسی دعا ہے جو اس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ذکر کی ہی ایک نوعیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ کوئی عبادت اچھی نہیں لگتی کہ اس کے بندے اس سے مانگے۔ بڑے کرم اور بڑے شرف کی بات ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دے دے، اور مانگنا صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا، دل سے بھی مانگنا ہوتا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیا جائے، یہ بھی مانگنے کی ایک قسم ہے۔ تو استخارہ اللہ سے خیر کی دعا کرنا یہ بھی مانگنے کی ایک قسم ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو استخارے کی بہت تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کما یعلمون القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھاتے تھے اسی طرح استخارہ کی نماز بھی ہمیں سکھاتے تھے، یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو خواب سے ہوتی ہے مناسبت، تو انہیں کبھی خواب بھی آ جاتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر استخارہ کر کے اس انتظار میں رہنا کہ ابھی مجھے کوئی خواب نظر آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ بس استخارہ کرتا رہے اور جو سمجھ میں آئے سوچ سمجھ کے جو بہتر کام ہے اسے اختیار کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ استخارہ فرماتے تھے ایک کام کے لیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ وہ ایران پر حملہ کریں اور ایران فتح ہوگا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں نے 1 مہینہ یا اس سے زیادہ استخارہ کیا ہے، اور اب میرے سینے میں دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ
کہ ہمیں ایران پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے فیصلے ہیں، کام ہیں، ان میں اللہ کی رضامندی بڑی ضروری ہے، اور اس کے معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے خیر کی دعا مانگی جائے۔ اس سے ضمناً ایک بات خیال میں آئی، اور وہ خواتین میں یہ بری چیز پائی جاتی ہے، اس برائی کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی غصے میں آ کے، کبھی تنگی اور تکلیف دیکھ کے، بجائے خیر کے وہ شر کی دعا مانگنے لگتی ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ قطعاً ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کو کوسنا، بددعائیں دینا، اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا، اپنے گھر والوں کو برا کہنا، کسی کے متعلق بھی شر کا جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے خیر ہی مانگنی چاہیے۔ اور بڑے ظرف اور حوصلے کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے تو خیر مانگتا ہی مانگتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی اللہ سے خیر ہی مانگے۔ اب کسی کو یہ کہنا کہ خدا اس کا بیڑا غرق کرے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے متعلق اللہ سے دعا کی جائے کہ خدایا اسے ہدایت دے، خدایا اسے اچھائی کی توفیق دے، جو شر اس سے پھیل رہا ہے خدایا اس شر سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اس کی شر کو خیر میں بدل دے۔ اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی بڑی رحمت اور بڑی برکتیں اس عمل پہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو مومن کا ظرف اللہ نے بڑا وسیع رکھا ہے۔ مومن تو سمندر کی مانند ہے کہ چیزیں اس میں ڈوب جاتی ہیں اور پانی میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، تو اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے خیر مانگنی چاہیے۔ تو استخارہ کی نماز جو ہے وہ اللہ سے در حقیقت خیر کے طلب کرنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی چیزیں مانگی جائیں۔ اسی طرح نماز کے سلسلے میں یہ دو چیزیں تو تھیں جو ضروری تھیں، یعنی یہ دو نمازیں بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے سبب ہیں۔ باقی نماز کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ خواتین جو کرتی ہیں نماز میں کوتاہی، قیام نہیں کرتی، تو بغیر قیام کے فرض نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ زندگی بھر نماز پڑھتی رہیں اور قیامت میں پتہ چلے کہ نماز سرے سے ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ارجع، واپس جا اور نماز پڑھ، فإنک لم تصل، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا، پھر آیا، پھر یہی بات ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھ۔ تو جو شخص بھی بغیر مسائل کے سمجھے ہوئے اور بغیر مسائل کے جانے ہوئے نماز پڑھتا ہے، کئی مرتبہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے فرض نماز میں قیام فرض ہے، جو فرض نماز ہے اس کا قیام بھی فرض ہے۔ عورتیں کبھی کبھی یہ کرتی ہیں کہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، پھر تیسری چوتھی رکعت بیٹھ کے پڑھ لی، کبھی 1 رکعت پڑھ لی کھڑے ہو کے فرض نماز میں، باقی 3 بیٹھ کے پڑھ لی، کبھی 3 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لی، چوتھی میں بیٹھ کے پڑھ لی، تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ ایسی نماز کی قضا کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی معذور نہ ہو۔ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ جو کرتی ہیں خواتین ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین کی سب سے اچھی نماز وہی ہے جو گھر میں ادا کی جاتی ہے۔ فرض نماز جو ہے اس میں قیام فرض ہے، اور گھر میں ادا کرنا نماز کا سب سے افضل کام ہے، سب سے زیادہ ثواب یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کی نماز وہ اچھی ہے جو اپنے گھر میں پڑھتی ہے، اور آپ نے فرمایا گھر کے صحن سے اچھی نماز اس کی زیادہ ثواب والی وہ ہے جو کمرے میں پڑھتی ہے، اور کمرے سے اچھی نماز وہ ہے جو پیچھے چھوٹے کمرے میں کوٹھڑی میں پڑھتی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ یہاں کی کسی مسجد کا ذکر تھا، وہ تو مسجد نبوی سے بہتر نماز اسے کہا۔ اسی لیے یہ جو آیا ہے کہ 50,000 1 رکعت کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت مردوں کے لیے دی ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کو تو اتنی چھوٹ دی ہے
کہ عورتوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ سب سے اچھی نماز وہ جو اپنے گھر میں پڑھتی ہیں، یعنی مسجد نبوی سے بھی ان کی نماز بہتر وہ ہے جو حج پہ بھی جائیں تو وہاں پہ پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ اچھے مفتی جو ہیں اور اچھے علم والے علماء جو ہیں ان سے مسئلہ پوچھیے گا، وہ وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ حج کے دوران بھی نمازیں عورت گھر میں پڑھ لے، بیت اللہ میں طواف کے لیے جائے اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے، وگرنہ عورتوں کی سب سے اچھی نماز وہی ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتی ہیں۔ عورت کی ذمہ داریوں میں سب سے کڑی ذمہ داری، سب سے زیادہ بوجھ جو اس پہ رکھا گیا ہے وہ اس کی اولاد کی تربیت ہے کہ وہ اچھے انسان بنائے، اچھی تربیت کرے تاکہ معاشرے میں امن، سکون اور چین پیدا ہو۔ تو نماز کے مسائل بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر نماز کے مسائل نہیں آئیں گے تو نمازیں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ جو ذکر ہی کی ایک قسم ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں تلاوت کے متعلق ہم آپ سے عرض کریں گے کہ وہ کیسے کرنی چاہیے اور کن کن صورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق